کون کہتا ہے کہ نوجوان نسل اس دنیا میں امن نہیں لا سکتی؟ کیونکہ ابراہیمی مذاہب کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے انٹرفیتھ کانفرنس آف میٹروپولیٹن واشنگٹن ڈی سی اور بکسٹن انیشیٹو نے ایک بین المذہبی اجتماع کا اہتمام کیا. مگر اس کانفرنس یا بین المذہبی مکالمے کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس میں 20 یہودی، 20 مسلمان اور 20 عیسائی اسٹوڈنٹس نے حصہ لیا، اور ایک امریکن مسلمان ڈائریکٹر ایلیکس کرونمر کی فلم محمد لیگیسی آف اے پروفٹ کو اسکرین کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کرنے کی کوشش کی. Well, this evening we did a dialogue session bringing together a group of Muslims, Christians, and Jews to screen part of a film that I did a few years ago called Muhammad Legacy of a Prophet, and then to break up into groups and discuss interfaith relations based on what they learned in the film. اس تقریب میں پہلے مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا گیا. پھر ایلیکس کرونمر کی فلم محمد لیگیسی آف اے پروفٹ کو موشن پکچر ایسوسی ایشن آف امریکہ کے تھیٹر میں اسکرین کیا گیا تاکہ امریکن عوام کو انہی کی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے بارے میں صحیح معلومات فراہم کی جا سکیں. اسکریننگ کے بعد مختلف گروپس بنائے گئے اور ان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ گھل مل سکیں اور اپنے مذہبی جذبات اور احساسات کا اظہار کر سکیں. خبروں سے آگے نے ایک پاکستانی امریکن وکیل آمنہ خان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس طرح کی تقریبات سے نوجوان نسل کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے. یہاں پہ اگر آپ ایک امریکن کے ساتھ بیٹھ کے اپنے دین ایمان کی خوبصورتی اور سکون اگر آپ سمجھائیں تو پھر وہ آپ کو ان کی نظر بھی بدل جاتی ہے. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک کہ لازم ہے کہ جو مسلمان ہے یا امریکہ میں رہ کے دوسروں کے ساتھ بات کرے اپنے ریلیجن کے بارے میں. بکسٹن انیشیٹو ایک غیر سرکاری تنظیم ہے جو بین المذہبی مکالمے کو ساری دنیا میں فروغ دے رہی ہے. This grew out of a belief that many of us have had that instead of cursing the darkness, let's light a candle. And the young people are our hope, and we felt if you lay the table and really bring people from different worldviews and faiths, if you just lay the table and give them a chance to really connect, you can see what's happening. They're so excited to be in the same room and learning from each other and learning about differences and all that. And they're actually celebrating the differences instead of being afraid of them. So our clear view is we desperately need models where this is going on, where there's health, there's love, there's communication, there's trust. Not pie in the sky, but real time. بکسٹن انیشیٹو کے ہی رابرٹ ووڈی نے خواہش ظاہر کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے مکالمے پوری دنیا میں ہوں. We would love nothing more than to see something like this in Damascus, in Cairo, in New York and London, wherever. I mean, the idea is a pretty basic, simple one, that if you can come together, appreciate each other, learn about your families, laugh, maybe share a meal, who knows what good will come from it. So yes, we'd love that if it happened. ریبائی بین، جن کا تعلق واشنگٹن ڈی سی کی ایک یہودی عبادت گاہ سے ہے، انہوں نے بھی نوجوان نسل کی ذمہ داریوں کو سامنے لانے کی بات کی. So what's really important about tonight and exciting is that we have, 20 people from each faith who've decided to take some time out from what their normal work day might be and their normal pleasures might be to come together and explore with each other what they can learn from each other's faiths. آمنہ خان، جن کی پرورش واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی، اس سے پہلے بھی ایسے بین المذہبی مکالموں میں حصہ لیتی رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ پاکستانی عوام بھی دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں. جی فرض ہوتا ہے، ہمارے قرآن شریف میں لکھا ہوئی ہے کہ یہ سارے اہل کتاب ہیں. وہ جو ہمارا جو مذہب ہے، وی آر ٹاٹ ٹو امبریس دیم. جو عیسائی اور یہودیاں ہیں، جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں، اٹس امپورٹنٹ ٹو ریسپیکٹ کرسچنز اینڈ جوز ایز اہل کتاب. What about Hindus? جی in my opinion I think it's important to respect people of all faiths. آخر یہی اسلام کا اصل پیغام ہے. عمران صدیقی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.